فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات آپ لوگ میرے خیال سے اندر آ جائیے، اندر جگہ ہے کافی، تھوڑا قریب آ جائیے، آئیے اندر آئیے، تھوڑا آئیے، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت سورہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس سورہ میں خداوند عالم نے عصر کی قسم یعنی زمانے کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ عصر کی قسم، زمانے کی قسم، میں نے ہر انسان گھاٹے میں ہے، اور سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے گھاٹے کا اعلان فرمایا ہے، اور خود ہی اللہ نے انسان کو بنایا ہے، لیکن اپنے ہی پروڈکٹ کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ گھاٹے میں چل رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آپ غور کریں کہ جب کوئی انسان یا کسی چیز کو بناتا ہے تو وہ اپنے بنائی ہوئی چیز کی تعریف کرتا ہے، جبکہ وہ بہت ہی خراب ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو خلق کیا، اور انسان کو خلق کرنے کے بعد اعلان فرمایا کہ یہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اب یہ انسان گھاٹے میں ہے تو سب گھاٹے میں ہیں، تو کہانی سب نہیں گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب گھاٹے میں نہیں ہیں، بلکہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو فائدے میں ہیں، اور فائدے میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں، یعنی حق اور صبر کو بیان کرتے ہیں۔ اب اس کا مقصد ہے کہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے نقصان والے افراد میں سے فائدے والے افراد کو نکالا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اکثریت میں سے اقلیت کو نکالا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اکثریت گھاٹے میں ہے اور اقلیت فائدے میں ہے۔ تو یہ سورہ ہی بتا رہا ہے کہ جتنے ہیں وہ سب گھاٹے میں ہیں سوائے چند لوگوں کے، یعنی جو کم ہیں وہی فائدے میں ہیں، جو زیادہ ہیں وہ سب نقصان میں ہیں۔ اب نقصان میں ہر انسان ہے، فائدے والے کون ہیں؟ کہ فائدے والے وہ ہیں کہ جو ایمان لائے، دیکھیں ایمان کا تعلق آخرت سے ہے، اعمال صالحہ بجا لائے، اعمال صالحہ کا تعلق بھی آخرت سے ہے، حق کا تعلق بھی آخرت سے ہے، اور صبر کا تعلق بھی آخرت سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنے کام تم دنیا کے لیے کر رہے ہو یہ سب گھاٹے والے کام ہیں، اور جو آخرت والے کام ہیں وہ کرو تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ایک صلوات اب یہاں کے اوپر کبھی آپ غور کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا میں فلاں صاحب کو دیکھیے فائدہ ہے، ان کے پاس اتنی جائیداد ہے، اتنے مکانات ہیں،
اور ابھی دیکھیے ان کی لاٹری بھی نکل آئی ہے، اتنے پیسے ان کے پاس جمع ہو گئے ہیں، سونے کا تو انبار ہے اور محل کھڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ صاحب دیکھیے نوکری بھی اچھی مل گئی ہے، وہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے، وہاں سے صاحب بڑا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، انہوں نے کہا بڑا فائدہ ہو رہا ہے، تخت بھی ہے، تاج بھی ہے، انہوں نے کہا صاحب ان کا کیا کہنا، فائدہ ہی فائدہ ہے، حکومت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے حکومت تمہیں مل گئی جب بھی گھاٹے میں ہو، تخت و تاج تمہیں مل گیا جب بھی گھاٹے میں ہو، جو کچھ بھی تم حاصل کر لو یہاں تم جسے فائدہ سمجھ رہے ہو اللہ کی نظر میں وہی گھاٹا ہے، دیکھیے اللہ کی نظر میں وہی گھاٹا ہے۔ اب فائدہ کسے ہو رہا ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل کر رہا ہے، آخرت کا معاملہ کیا ہے کہ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے اور حق اور صبر کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے 4 چیزیں بیان کی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فائدے میں ہیں۔ پہلی چیز ہے ایمان لانا، دوسری چیز ہے اعمال صالحہ بجا لانا، تیسری بات ہے کہ حق، اور چوتھی بات ہے صبر۔ ان دونوں چیزوں کا ذکر کرنا، دیکھیے ذکر کرنا۔ اب یہاں کے اوپر کبھی آپ غور کریں کہ جو ایمان لائے گا وہ فائدے میں ہوگا، تو اب جو ایمان لائے گا وہ پہلے ایمان کو سمجھے گا کہ ایمان کیا ہے، جب اس کی سمجھ میں آئے گا تبھی تو ایمان لائے گا۔ تو اب پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر ایمان لانا ہے تو ایمان کو سمجھنا بھی پڑے گا کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کس چیز کا نام ہے۔ طاہر ادھر آ جاؤ، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب پہلے ایمان کو لانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ ایمان ہے کیا، تبھی ایمان لائے گا۔ اب پہلے سمجھنے کے لیے معلوم کیا جائے کہ بھائی ایمان کسے کہتے ہیں۔ اب جب پوچھا کسے کہتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ صاحب ایمان ہے بھائی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اسی حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ حاصل کیسے ہوتا ہے، پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ایمان ہے کیا۔ تو پہلے یہ سمجھا جائے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کس چیز کا نام۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے تو سب خاموش ہو گئے، اس لیے کہ جس کی اسلام ہی سمجھ میں نہیں آیا اس کی ایمان کیا سمجھ میں آیا۔ اکثرات پڑھیں محمد یہ غور طلب ہے نا کہ جس کی اسلام ہی سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ ایمان کیا سمجھائے گا۔ تو جب پہلے خود سمجھے گا تب دوسروں کو سمجھائے گا، تو جو سمجھانے والا ہے اسی کو نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے تو پھر وہ بتائے گا کیا۔ اب ہم نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو اب کوئی بتا نہیں پایا، جب کوئی نہیں بتا پایا تو ہم نے کہا اسی سے پوچھو جس نے اسلام بتایا۔ تو ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہم ایمان کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ کہا ہو میرے ساتھ، کہاں لیے چل رہے ہیں؟ کہا جنگ کے میدان میں۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے کہ جب سوال کیا گیا کہ ایمان کیا ہے تو رسول اللہ نے مسجد میں نہیں بتایا، گھر میں نہیں بتایا، جنگ کے میدان میں بتایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب ایمان کہاں ملے گا؟ کہا جنگ کے میدان میں آؤ۔ کس جنگ میں آئے؟ کہا جنگ خندق میں آؤ۔ اور جب جنگ خندق میں پہنچے تو ہم نے دیکھا سب بیٹھے ہیں، ہم نے کہا بھائی ایمان کہاں ہے؟ کہا ٹھہرو انتظار کرو۔ اس کے بعد عمرو بن عبد ود آ گیا۔ جب عمرو بن عبد ود آیا تو وہ خندق پھاند کے اندر آ گیا۔ دیکھیے یہ بھی ایک غور طلب ہے کہ خندق پھاند کے عمرو بن عبد ود اندر آ گیا اور خیمے تک آ گیا، اور خیمے کے پاس آ کے چیخنے لگا۔ آپ کبھی غور کریں کہ یہ خندق کھودی کیوں گئی تھی؟ بھئی کہیں خندق نہیں کھودی، یہاں کیوں کھودی گئی؟ تو اب یہاں کے اوپر مسلمان کہہ رہے ہیں کہ صاحب خندق اس لیے کھودی گئی تھی کہ رسول اللہ اپنے اصحاب کی حفاظت چاہتے تھے، مسلمانوں کی حفاظت چاہتے تھے، لہذا بیچ میں خندق کھود دی گئی۔ تو خندق کیا حفاظت کرتی بھائی؟ تو انہوں نے کہا خندق اس لیے کھودی گئی تھی کہ دشمن خندق کھاند کے ادھر نہ آ جائے، لہذا خندق کھودی گئی تھی، یعنی دشمن کو روکنے کے لیے خندق کھودی گئی تھی۔ تو ادھر سے ادھر آنے والوں کو روکا گیا تھا، اسی لیے تو خندق کھودی گئی تھی۔ کہاں اسی لیے کھودی گئی تھی؟ اب یہ کام کس نے کیا تھا؟ کہ رسول اللہ نے کیا تھا، تو ادھر سے تو ادھر آ گیا۔ بھائی عمرو بن عبد ود جو آیا ہے وہ تو خندق پھاند ہی کے آ گیا۔ کہاں وہ خندق پھاند کے آ گیا؟ تو جب خندق پھاند کے آ گیا تو رسول اللہ کا مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ رسول تو یہ چاہ رہے تھے کہ ادھر والا ادھر نہ آنے پائے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، غور طلب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا رسول کوئی بات نہیں کرتا جب تک اس پر ہماری وحی نہ نازل ہو جائے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خندق جو کھودی گئی ہے کہ ادھر سے ادھر نہ آئے، یہ خالی اکیلے رسول اللہ کا فیصلہ نہیں ہے بلکہ اس میں اللہ بھی شامل ہے۔ تو اب اللہ نے بھی اسی لیے خندق کھدوائی کہ ادھر والا ادھر نہ آئے، رسول اللہ نے بھی خندق اسی لیے کھدوائی کہ ادھر والا ادھر نہ آئے۔ وہ تو آ گیا، آپ غور کر رہے ہیں، وہ تو آ گیا۔ اب کیا کہا جائے گا اللہ کے لیے اور کیا کہا جائے گا رسول اللہ کے لیے؟ تو اب غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد آپ سمجھ رہے ہیں وہ مقصد نہیں ہے۔ دیکھیے وہ مقصد نہیں ہے،
اس لیے کہ اگر وہی مقصد سامنے رکھا جائے تو امر کا خندق پھاند کے آ جانا، دیکھیے خندق پھاند کے آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ جو چاہتا تھا وہ بھی نہیں ہوا اور رسول جو چاہتے تھے وہ بھی نہیں ہوا۔ تو اب عقل کیا کہتی ہے کہ عقل یہی کہتی ہے کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ جو یہ چاہیں گے وہی ہوگا، دیکھیے جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو اب وہ نہیں ہو رہا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی یہ چاہتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بات غلط نہیں ہے بلکہ آپ کا سمجھنا غلط ہے، دیکھیے آپ کا سمجھنا غلط ہے۔ تو خندق جو کھودی گئی تھی وہ اس لیے نہیں کھودی گئی تھی کہ ادھر کا ادھر نہ آئے، بلکہ خندق اس لیے کھودی گئی تھی کہ ادھر کا ادھر نہ جائے۔ ایک صلوات ہے محمد والے کہ کوئی ادھر سے بھاگ کے ادھر نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ خیبر میں بھاگ جاتے تھے، احد میں بھاگ جاتے تھے، یہاں خیمے ہی میں بیٹھے رہے۔ ایک صلوات ہے محمد والے بہت طلب ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ادھر سے تو ادھر آ گیا تھا، ادھر سے ادھر کوئی نہیں جا پایا، دیکھیں ادھر سے ادھر کوئی نہیں جا پایا۔ عمرو ابن عبدود نے کہا کہ آؤ نکلو مسلمانوں، کہاں ہے تمہاری جنت، آؤ ہم سے جنگ کرو۔ اور مسلمان نکل نہیں رہے، دیکھیے مسلمان نکل نہیں رہے، جانتے خندق خود ہی ہے، بھاگ پائیں گے نہیں، نکلیں گے تو مارے جائیں گے، لہذا کوئی نکل نہیں رہا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں جاؤ، کوئی جا ہی نہیں رہا ہے۔ آخر میں حضرت علی علیہ السلام بار بار اٹھتے تھے، دیکھیے علی ہی بار بار اٹھتے تھے۔ اب جب علی بار بار اٹھتے تھے تو رسول اللہ بٹھا دیتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہم سے کہتے تو ہم بھی چلے جاتے، ہم سے کہتے تو ہم بھی چلے جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم سے بھی کہا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا، ہم سے کہا ہوتا۔ لہذا رسول اللہ نے سب سے ایک ایک بار کہہ دیا کہ بھائی چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ۔ جب کوئی نہیں گیا تو حضرت علی سے کہا کہ پھر آئیے آپ ہی جائیے، تو پھر حضرت علی اٹھے، اور جب حضرت علی جانے لگے تو رسول اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، دیکھیے کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خندق کے میدان میں رسول اللہ نے حضرت علی کو کل ایمان کہا۔ بھئی کل ایمان کہا، کل ایمان کا مطلب کیا ہے کہ بس یہی کل ایمان ہے، یہی ایمان ہے، بھئی یہی ایمان ہے، سارا کا سارا ایمان یہی ہے، دیکھیں یہی ہے۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جسے نبی ایمان کہہ رہے ہیں اس کے ایمان لانے پر لوگ بحث کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضرت علی ہیں ایمان، تو جب حضرت علی ایمان ہے تو رسول کہہ رہے ہیں کہ کل ایمان جا رہا ہے، کل ایمان جا رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ کل کا کل ایمان جا رہا ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ جب ایمان جا رہا ہے تو بچ کیا رہا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ نہیں فرمایا ہے کہ سب ایمان جا رہا ہے، یہ نہیں فرمایا ہے کہ ایمان جا رہا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کل ایمان جا رہا ہے، یعنی سارا ایمان جا رہا ہے۔ تو جب سارا ایمان جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے علی چلے جائیں وہاں سے ایمان رخصت ہو گیا، بھائی ایمان رخصت ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا اب جو لوگ بحث کر رہے ہیں کہ وہاں بھی ایمان ہے یہاں بھی ایمان ہے، وہ پہلے ایمان لائے وہ پہلے ایمان لائے، نبی نے فرما دیا کل کا کل ایمان علی ہیں، اگر علی کو ہٹا دیا تو ایمان تو رخصت ہو گیا، جب ایمان رخصت ہو گیا تو کفری کفر بچا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ذات امیر المومنین ہے کہ جسے ایمان کہا گیا۔ دیکھیں ایمان کہا گیا تو اب ایمان کیا ہے؟ کہ ذات علی کا نام ہے، ایمان کردار علی کا نام ہے، ایمان آواز علی کا نام ہے۔ تو اب ایمان جو ہے یہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، تو جب علی کی ذات ایمان ہے تو اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایمان سے مراد علی ہے، علی سے مراد ایمان ہے۔ دیکھیں ذات علی کا نام ایمان ہے، دیکھیں ذات علی کا نام ایمان ہے۔ اب جہاں علی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جہاں علی کو ہٹایا جا رہا ہے سمجھ لیے ایمان رخصت ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب ایک بات یہاں پر غور طلب ہے کہ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں کہ جو ایمان لائے، دیکھیے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہی فائدے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایمان سے مراد مولا علی کی ذات ہے، ایمان سے مراد مولا علی کی ذات ہے۔ اب دوسری بات ہے عمل صالح، تو اب عمل صالح کیا ہے؟ تفصیلیں پڑھیں لوگ۔
عمل صالح کیا ان کا صاحب؟ اچھے کام. مسلمانوں نے بہت بچا بچا کے لکھا ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیے کہ جتنا لوگ بچتے ہیں اتنے ہی پھنستے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ بہت طلب ہے کہ اب جب عمل صالح کی بات کی گئی کہ عمل صالح کیا ہے، عمل صالح کسے کہتے ہیں، تو ان کا صاحب اچھے کام. اچھے کام سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی اچھا کام مسلمانوں کو یاد ہے کہ نماز. تو ان کا صاحب اچھے کام سے مراد نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ کریں. اس کے آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. اندھے کنویں کی تہہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بحث کر رہے ہیں آسمان تو بس اتنا ہے جتنا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، ہوتا تو دکھائی نہ دیتا. ہم کنویں سے باہر نکل کے دیکھو کہ آسمان کتنا وسیع ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو اب اچھے کام سے مراد کیا ہے؟ کام عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. بہت سے لوگوں نے یہ سب لکھا. اس کے بعد اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی ہے. دیکھیے تفسیر بیان کی گئی کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اسی کو تفسیر کہتے ہیں. وہی معاملہ یہاں کے اوپر بھی کہا گیا کہ عمل صالح سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ. مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے کہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو اچھے کام کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے یعنی عمل صالح بجا لاتا ہے، وہ عبد صالح کہلاتا ہے. دیکھیے وہ عبد صالح کہلاتا ہے. اس لیے کہ عمل صالح اسی سے ظاہر ہوتے ہیں کہ جو عبد صالح ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبد صالح سے جو عمل ظاہر ہو اسی کو عمل صالح کہتے ہیں. کیونکہ اسی کو عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح کرنے سے عبد صالح ہوتا ہے، اور جو عبد صالح ہے اسی کے عمل کو عمل صالح کہتے ہیں. دیکھیے عمل صالح کہتے ہیں. عمل صالح کا مطلب ہی ہے کہ عبد صالح کے عمل. دیکھیے عبد صالح کے عمل، تو اب جو عبد صالح ہے اس کے عمل کو عمل صالح کہیں گے. تو اب یہ تلاش کیجئے کہ عبد صالح کسے کہا گیا؟ عبد صالح کسے کہا گیا؟ تو انہوں نے کہا ہم تو فلاں کو سمجھتے ہیں، فلاں کو سمجھتے ہیں. آپ کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تلاش کیجئے کہ کسے کہا گیا. دیکھیے کسے کہا گیا؟ عبد صالح. جسے عبد صالح کہا گیا اسی کے عمل کو عمل صالح کہا جائے گا، اور اسی عمل کو اختیار کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے. کیونکہ اس کی عمل کو اختیار کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے. اب جب ہم نے عمل صالح کو تلاش کیا اور تو معلوم ہوا عبد صالح. اب عبد صالح کون ہے؟ ابو الفضل عباس کی زیارت میں ایک جملہ ملا، السلام علیکہ یا عبد الصالح. آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عبد صالح مولا عباس کو کہا گیا. تو جب آقا عباس کو کہا گیا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جب آقا عبد صالح ہیں تو عمل صالح سے مراد ہمارا آپ کا عمل نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس کا عمل ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ عمل صالح سے مراد حضرت عباس کا عمل. تو ہمیں جو حکم دیا گیا ہے فالو کرنے کا، وہ حضرت عباس کے عمل کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عمل صالح بجا لاؤ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عباس والا عمل کرو. دیکھیے حضرت عباس والا عمل کرو. اب یہ غور طلب ہے کہ حضرت عباس کے عمل کی پیروی ہم کیسے کریں، ان کی تاسی ہم کیسے کریں، یہ بھی غور طلب ہے. تو حضرت عباس ہی کی زیارت میں ایک جملہ اور ملا. وہ جملہ یہ ہے کہ اے حسین کی تاسی کرنے والے. دیکھیے اے حسین کی تاسی کرنے والے، یہ بھی غور طلب ہے. اب جب حسین کی تاسی کرنے والے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی عمل کی پیروی کرتے تھے حضرت عباس. یعنی یہ حضرت عباس کا عمل جو ہے یہ امام حسین کی تاسی ہے. تو اب امام حسین کی تاسی کس عمل میں کی؟ دیکھیے کس عمل میں کی. یہاں پہ لوگوں نے کہا صاحب شہادت. تو تاسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آپ تاسی کر رہے ہیں وہ عمل پہلے کرے، اور جو تاسی کرنے والا ہے وہ عمل بعد میں کرے، تبھی تو تاسی ہوگی. انہوں نے کہا صاحب تو اگر شہادت پہ تاسی ہے تو شہادت تو حضرت عباس کی پہلے ہوئی ہے، امام حسین کی بعد میں ہوئی ہے. تو امام حسین کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عباس کی تاسی کی، حضرت عباس کے لیے کیسے کہیں؟ اس لیے کہ امام حسین بعد میں شہید ہوئے، حضرت عباس پہلے شہید ہوئے. شانے کٹنے کے معاملے میں اگر کہیں تو پھر حضرت عباس کے شانے پہلے قلم ہوئے ہیں، امام حسین کے بعد میں قلم ہوئے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اور آگے بڑھیں تو انہوں نے کہا صاحب سر کے زخمی ہونے میں تو سر حضرت عباس کا پہلے زخمی ہوا ہے، بعد میں امام حسین کا زخمی ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے. تو پھر کن معنوں میں حضرت عباس نے تاسی کی امام حسین؟ تو علامہ نانی نے لکھا کہ پیاس کے معنوں میں. لیکن انہوں نے لکھا پیاس کے معنوں میں. تو اب پیاس کے معنوں میں تلاش کیا گیا کہ بھائی پیاس کے معنوں میں کیسے تاسی ہوئی؟ بھائی کیسے تاسی ہوئی؟ اس لیے کہ پیاس تو دونوں پر ساتھ ساتھ شروع ہوئی. جب پانی بند ہوا تو سب پر ایک ساتھ بند ہوا، جب سب پر ایک ساتھ بند ہوا تو جب سے حسین پیاسے ہیں تب سے حضرت عباس پیاسے ہیں. تو تاسی کا کیا مطلب ہے؟ تاسی کا مطلب تو یہ ہے
کہ جس کی ہم تاسیح کر رہے ہیں وہ عمل پہلے کرے اور ہم بعد میں کریں، تو امام حسین پر پہلے پانی بند ہو، بعد میں ہم پر پانی بند ہو، تب تو ہم تاسیح کریں گے، تبھی تو ہم تاسیح کریں گے۔ جب ساتھ ساتھ ہے تو پھر سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کس نے کس کی تاسیح کی، تو پانی تو سب پر ساتھ ساتھ بند ہوا۔ لیکن علامہ نانی کہتے ہیں کہ پیاس کے معنوں میں اس لیے تاسیح کی کہ امام حسین علیہ السلام پر دشمنوں نے پانی بند کیا، تو حضرت عباس پر بھی دشمنوں نے پانی بند کیا۔ کہا لیکن حضرت عباس کی پیاس دو طرح کی ہے، ایک وہ پیاس ہے کہ جو دشمنوں کی وجہ سے ہے، دیکھیے جو دشمنوں کی وجہ سے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عباس کے قبضے میں پانی آ گیا، اور جب قبضے میں پانی آ گیا تو چلو میں پانی لیا۔ اب اگر حضرت عباس چاہتے تو اپنی پیاس کو بجھا لیتے، لیکن کیونکہ حسین کی پیاس یاد آ گئی لہٰذا حضرت عباس نے پانی پھینک دیا۔ اب جب سے پانی پھینکا ہے تب سے حضرت عباس نے پیاس کو خود اختیار کیا ہے۔ اب جو حضرت عباس کی پیاس ہے وہ اختیاری ہے، یہ دشمنوں کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ حسین کی محبت میں اس پیاس کو اختیار کیا۔ دیکھیے اس پیاس کو اختیار کیا اور کہا یہی تاسیح امام حسین ہے، دیکھیے یہی تاسیح امام حسین ہے۔ اب ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کیونکہ دشمنوں نے امام حسین پر پانی بند کیا تھا لہٰذا حضرت عباس نے خود اپنے اوپر پانی بند کر کے تاسیح امام حسین کے لیے ہمارے لیے راستہ کھول دیا۔ دیکھیے راستہ کھول دیا۔ تو اب ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بھائی جو عمل امام حسین علیہ السلام پر ہوا ہے، دیکھیے جو عمل امام حسین کے ساتھ ہوا ہے اگر وہی عمل ہم بھی کریں تو اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں تو دشمن شریک تھا، صاحب آپ کے اوپر کون دشمن ہے، کون تلوار لیے کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر آپ محبت میں وہی عمل کر رہے ہیں تو یہی تاسیح امام حسین کہلائے گی، یہی تاسیح امام حسین کہلائے گی۔ اب جب ہم نے خون کا ماتم کیا، کما لگائی، زنجیر لگائی، تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ تاسیح امام حسین ہے۔ تو اس پر یہی سوال کھڑا کیا گیا کہ امام حسین کا خون تو دشمنوں نے بہایا، آپ اپنے ہاتھ سے اپنا خون بہاتے ہیں۔ جناب اسی کو عمل صالح کہتے ہیں، کیونکہ یہ تاسیح ابو الفضل عباس بن کے تاسیح امام حسین بن رہی ہے۔ ایک صلوات محمد۔ اب آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل صالح سے مراد آقا عباس ہیں۔ دیکھیے عمل صالح سے مراد آقا عباس ہیں، ایمان سے مراد مولا علی ہیں، اور عمل صالح سے مراد آقا عباس ہیں۔ اب آئیے تیسری چیز حق۔ تو حق کسے کہتے ہیں؟ بھائی حق کس چیز کا نام ہے؟ حق کیا چیز ہے؟ تو مسجد میں رسول اللہ تشریف فرما ہے، مصریوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم حق کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، کہا ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جب کہا کہ ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو زیادہ بولتے تھے مسجد میں بیٹھ کے وہ فوراً تڑپ گئے، اے بھائی حق کہیں دیکھنے کی چیز ہے؟ حق تو اختیار کیا جاتا ہے، حق تو ذہن میں رہتا ہے، حق تو دل میں رہتا ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے تو سوال کیا نہیں ہے، سوال تو مجھ سے کیا ہے۔ جب سوال مجھ سے کیا ہے تو جواب بھی میں دوں گا، تم کیوں بیچ میں بول رہے ہو؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مصریوں نے بھی کہا کہ ہم آپ سے پوچھیں تو آپ جواب دیجئے، آپ سے تو کوئی سوال نہیں ہے، اب جس سے پوچھا ہے وہ بتائے گا۔ تو اب رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ حق کیسا ہے؟ ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم حق کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں حق کو دکھا دیا تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ جب یہ کہا تو رسول اللہ مسکرائے اور مسکرا کے مسجد کے گوشے کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا دیکھو وہ ہے حق، دیکھو وہ ہے حق۔ لوگوں نے گھوم کے دیکھا تو ادھر حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیے حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے۔ اصحاب نے تڑپ کے کہا یا رسول اللہ علی ہے وہ۔ رسول اللہ نے فرمایا حق۔ پھر اصحاب نے کہا علی، رسول نے کہا حق۔ پھر اصحاب نے کہا علی، رسول نے کہا حق۔ آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے سب علی سمجھتے تھے نبی اسی کو حق کہتے تھے۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہے حق، یا یہ سمجھ لیجئے کہ مسجد میں بھی علی حق کے نعرے لگ رہے تھے، اصحاب علی علی کہہ رہے تھے، رسول حق حق کہہ رہے تھے۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔
اب جب مصریوں نے دیکھا تو کہا ہاں یہ ہے حق، اور اس کے بعد کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا جانشین کون ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا حق۔ دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا حق۔ اب جب کہا حق تب انہی نے کلمہ پڑھا۔ دیکھیے تب انہی نے کلمہ پڑھا۔ ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کچھ اتنے سمجھدار بھی آتے تھے کہ خالی اللہ اور رسول کی بات سن کے وہ اسلام نہیں قبول کرتے تھے جب تک علی ابن ابی طالب کو دیکھ نہیں لیتے تھے۔ ایک صلوات بڑھے محمد والے محمد۔ تو جب علی ابن ابی طالب کی جانشین ہونے کا اعلان فرما دیا تب انہی نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ دیکھیے مسلمان ہو گئے، لیکن ایک بات سمجھ میں آئی کہ بھائی مسجد میں رسول اللہ نے حق بتایا علی کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی حق کا نام ہے، حق علی کا نام ہے۔ تو اب حق سے مراد بھی علی ہیں۔ دیکھیے حق سے مراد بھی علی ہیں۔ اب چوتھی چیز ہے صبر۔ دیکھیے چوتھی چیز ہے صبر۔ تو اب صبر کی بات آئے گی تو صبر کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ بغیر امام حسین کے صبر کی بات ہی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ صبر کا مطلب حسین ہے اور حسین کا مطلب صبر ہے۔ صبر اگر ڈیفائن ہوتا ہے تو صرف اور صرف کربلا سے ڈیفائن ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کربلا کو ہٹا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ صبر تو پھر ظلم میں بدل جاتا ہے، پھر صبر تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ تو صبر کیا ہے کہ صبر سے مراد حسین ہے، حسین سے مراد صبر ہے۔ اب اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے، جو عمل صالح بجا لاتے ہیں، جو حق اور صبر کا ذکر کرتے ہیں۔ تو حق اور صبر کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق سے مراد علی ہے، صبر سے مراد حسین ہے۔ تو جو حق اور صبر کی وصیت کرے گا، ذکر کرے گا، تو وہ وہی تو ذکر کرے گا جو علی کا ذکر ہے، وہی حق کا ذکر ہے۔ جو صبر کا ذکر ہے وہی حسین کا ذکر ہے، وہی حسین کا ذکر ہے۔ تو اب چار چیزیں اللہ نے بیان کی تھیں، آپ غور کریں کہ ایمان سے مراد مولا علی، عمل صالح سے مراد حضرت عباس یعنی اولاد علی، اور پھر حق سے مراد مولا علی، اور صبر سے مراد حسین ابن علی۔ کیا سلسلہ ہے؟ پہلے علی، پھر علی کا بیٹا، پھر علی، پھر علی کا بیٹا۔ دیکھیے پہلے علی، پھر علی کا بیٹا، اور پھر علی، اور پھر علی کا بیٹا۔ یعنی اللہ نے یہ دو چار چیزیں بیان کر کے یہ بتا دیا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان کے کہ جو علی اور اولاد علی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد والے۔ اب دیکھیے میں بالکل آپ والی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں جس سے آپ خوش ہو جائیں اور تمام دشمنان علی جل بھی جائیں، اس لیے کہ آپ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں ایک کام نہیں کرتا ہوں کہ خالی مومنین کو خوش کیا جائے۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ صاحب مومنین کو خوش کرتے ہیں، لہذا ہم نے ان کا بھی خیال رکھا ہے، اس لیے کہ مومنین کو خوش کرنا بھی عبادت ہے اور منافق کو جلانا بھی عبادت ہے، لہذا میں دونوں بات کرتا ہوں۔ اب جو میں آپ کے سامنے جملہ عرض کر رہا ہوں اس سے مومنین خوش ہو جائیں گے، منافق جل جائیں گے، جو جس کا حصہ ہے وہ اسے مل جائے گا۔ پوری توجہ سنجیے گا، جو جس کا حصہ ہے وہ اسے مل جائے گا۔ جہاں چار چیزیں بیان کی گئیں، علی، پھر عباس ابن علی، پھر علی، پھر حسین ابن علی، یعنی علی، پھر علی کا بیٹا، پھر علی، پھر علی کا بیٹا۔ دیکھیے علی کا بیٹا، اور پھر علی، پھر علی کا بیٹا۔ جہاں یہ علی اور اولاد علی کا ذکر ہوتا ہے اسی کو ہم مجلس کہتے ہیں۔ دیکھیے اسی کو ہم مجلس کہتے ہیں۔ اب لوگ ہم سے تڑپ کے کہتے ہیں قرآن میں مجلس دکھائیے، نہیں غور فرمایا آپ نے؟ قرآن میں مجلس دکھائیے۔ اما سورہ والعصر میں تو صاف بیان کر دیا گیا کہ ہر انسان گھاٹے میں سوائے اس کے کہ جو مجلسیں کرتے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ مجلس میں ذکر علی بھی ہوتا ہے، ذکر اولاد علی بھی ہوتا ہے۔ یہی دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو فائدے میں ہیں۔ دیکھیے جو فائدے میں ہے، تو اب فائدہ جو قرآن بتا رہا ہے وہ مجلسوں سے فائدہ بتا رہا ہے۔ اب لوگ مجلسوں ہی سے بھاگنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدے ہی سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد والے محمد۔ اور جو فائدے سے بھاگے گا ظاہر سی بات ہے کہ وہ نقصان میں رہے گا، اس کو فائدہ ہونے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو مجلسوں میں آنا پڑے گا۔ جب مجلسوں میں آئیں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ دیکھیے تبھی فائدہ ہوگا، اور انسان ہر چیز میں فائدہ چاہتا ہے۔ دوا بھی یہ کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ کوئی فائدہ نہ ہو۔ آپ غور کر رہے ہیں، دوا بھی یہی کہہ کے چھوڑ دیتا ہے کہ صاحب کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، کیا کرنا دوا کھا کے؟ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کا صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیے، فلاں ڈاکٹر صاحب ان کے یہاں چلے جائیے، ان کا صاحب وہاں کیا جائے، ان کی دوا سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔
ان سے ہمیں کوئی فائدہ ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے دوا بھی اسی کی کھاتے ہیں کہ جس سے فائدہ ہو، اور وہی دوا کھاتے ہیں جس سے فائدہ ہو. تو قرآن نے اور نبی نے اور آل نبی نے اور ہمارے دین نے اور ہمارے مذہب نے اور ہماری شریعت نے سب سے بڑی جو فائدے والی چیز بیان کی ہے وہ مجلس حسین ہے. کیونکہ مجلس حسین ہے، اسی سے ہر طرح کا فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے. لہذا مجلسوں سے بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے. دیکھیے یہ مجلسوں سے بھاگنا یہ صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حالات ہو. اور سب سے بڑی چیز تو بیماری والی بات ہے. انہوں نے کہا صاحب بیماری پھیل رہی ہے، بیماری پھیل رہی ہے. تو اب بیماری پھیل رہی ہے تو مجلسوں میں نہیں جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے یہ بیمار وہ ہیں جو شفا خانے نہیں آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے، ایک باواز بلند صلوات بھیجے محمد والے. یہ وہ بیمار ہیں جو شفا خانے نہیں آ رہے ہیں. اور یہ کہ شفا خانوں کو بند کر دینا یہ تو بیماروں پر ظلم ہوگا. بھئی یہ تو بیماروں پر ظلم ہوگا. مجلسوں سے شفا ملتی ہے، مجلسوں سے شفا ملتی ہے. لہذا آپ سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسیں کیجئے اور مجلسوں میں جائیے. اس لیے کہ شفا ہوگی تو یہیں سے شفا ہوگی، کہیں اور سے شفا نہیں ہوگی. اور یہ بھی سمجھ لیجیے کہ جسے آل محمد شفا نہیں دیں گے اسے کائنات میں کوئی شفا نہیں دے گا، کہیں شفا نہیں ملے گی. میں تو بالکل آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ صاحب مجلس نہ کیجئے، ماتم نہ کیجئے، یہ کہیں گے لوگ. لیکن میں آپ سے صاف صاف کہہ رہا ہوں مجلسی کیجئے تبھی بچیے گا، اور ماتم کیجئے تبھی شفا ہوگی اور تبھی بچت ہوئے. اس لیے کہ یہاں بھی بچیے گا وہاں بھی بچیے گا. اور جو یہاں نہیں کرے گا اسے روز محشر تو یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ ہمیں ذرا سی بیماری آ گئی تو تم نے مجلس کرنا چھوڑ دی اور کہتے ہو کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہوتے تو کیا کرتے. یہ لوگ جو کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے اور اس کے بعد تڑپ تڑپ کے کہتے ہیں آپ کو امپریس کرنے کے لیے، آپ کو امپریس کرنے کے لیے کہ اب ہم تو جان دینے پر آمادہ ہیں، ہمارا تو وقت آ گیا جان دینے کا. آئیے اب بھاگے کہاں جا رہے ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں شہدائے کربلا کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے. تو سمجھ لیجئے جان دینے والے وہی 72 تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے سوائے ان 72 کے. اور کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام پر جان دینے کے لیے آ گئے. وہ ایسے جان دینے والے تھے کہ جو آپس میں سبقت لینا چاہتے تھے جان دینے کے اوپر. اور یہاں خالی زبانی باتیں. آپ کبھی غور کریں کہ کیا ماحول پیدا ہو گیا. ہمارا یہی لکھنؤ تھا کہ جس میں 3 آدمیوں نے آگ لگا کے جان دے دی صرف جلوس عزا اٹھانے کے لیے. آج اسی لکھنؤ میں یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ مجلسیں نہ کیجئے، کم کیجئے. مقصد کیا ہے؟ خدا کی قسم ہماری زندگی ہے مجلس، ہماری زندگی ہے عزاداری. یہ ہم سے عزاداری کو نہیں چھینا جا رہا ہے، یہ ہم سے ہماری زندگی کو چھینا جا رہا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر ہماری زندگی چھینی جائے گی تو پھر ہم سب کی زندگی چھیننا بھی جانتے ہیں. اس لیے کہ جب ہم اپنے سینے پر ہاتھ مارنا جانتے ہیں تو دوسروں کے منہ پر بھی ہاتھ مارنا جانتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے کریں اس وقت سے لوگ کہ جب ہم اپنے سر پر کما نہ لگا کے دوسرے کے سروں پر لگانے پر آمادہ ہو جائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. اور یہ بھی آپ سمجھ لیے کہ جس طرح سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس طرح سے کوئی کہے گا بھی نہیں. اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ نہیں ہیں ان سے آپ جا کے ضرور بتا دیے گا وہ یہ کہہ رہے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. بالکل صاف صاف بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ بات بالکل صحیح ہے. مومنین میں کوئی کمی نہیں. دیکھیں مومنین میں کوئی کمی نہیں ہے. ہماری قوم آج بھی جان دینے پر آمادہ ہے، ایسا کچھ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو ہمارے سربراہ ہیں وہی پیچھے ہٹ جاتے. عزیزوں اگر ہم حسین پر جان نہیں دیں گے تو پھر کس پر جان دیں گے؟ رہ گئی موت تو موت تو بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے. اچھا بھلا آدمی مر جاتا ہے، یہ کون سی بات؟ موت سے ہم ڈرتے نہیں ہیں. بات یوں سمجھ لیں کہ ہماری وہ قوم ہے جو نہ کسی بیماری سے کبھی ڈری ہے اور نہ جنگ جمل میں گرتی ہوئی اماری سے ڈری. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیں. اس سے بڑھ کے اور اچھی موت کون سی موت ہوگی کہ نام حسین لیتے ہوئے موت آ جائے. زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارے.
یہ گریہ آنسو بہانا یہی ہماری زندگی ہے، یہی رونا ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہم جئیں تو حسین کے لیے، ہم مریں تو حسین۔ یہ فرش ازا جس پر معصومین آ جاتے ہیں، اور آپ سمجھ لیں آتے ہیں تو یوں ہی نہیں چلے جاتے ہیں، بلکہ رونے والوں کو دعا دے کے جاتے ہیں، پروردگار ان پر رحم کرنا۔ اور جس پر شہزادی دعا دے دے تو ظاہر سی بات ہے کہ رحمت اس سے دور نہیں رہ سکتی، تو پریشانی وہاں آنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ عقیدہ صحیح رکھیے، اور خدا کی قسم ہر جگہ پر بچانے کا انہی نے وعدہ کیا ہے۔ یہی ہیں جو کربلا کی سرزمین کے اوپر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے شہید تھے، لاشوں پر لاشیں امام حسین نے اٹھائے، جنازوں پر جنازے امام حسین نے اٹھائے۔ اب وہ وقت بھی آ گیا کہ آقا حسین بھی کربلا میں شہید۔ بعد قتل حسین خیموں میں آگ لگی، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھنی۔ 11ویں محرم کو یہ لٹا ہوا قافلہ چلا گیا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا قید خانہ شام پہنچ گیا۔ اور یہ جو 13 دن گزر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے انہیں اکثر و بیشتر لوگ 13 تیزی کے نام سے جانتے ہیں۔ 13 دن کیا ہے؟ انہیں لوگوں نے منحوس کہا ہے۔ منحوس کا مطلب آپ جانتے ہیں کیوں منحوس کہا گیا ہے؟ کہ یہ وہ دن ہے کہ جن میں آل محمد پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے میں تیزی آ گئی۔ ان 13 دنوں تک آل حرم کو شام کے بازاروں میں بے مخلوع چادر گھمایا گیا۔ شہزادیاں فرماتی ہیں وہ 13 دن تھے کہ جب ہمیں بیٹھنے بھی نہیں دیا جاتا، اگر ہمارے ساتھ کے بچے بیٹھ جاتے تھے تو ظالم تازیانوں سے اذیت پہنچاتے۔ ہاں عزیزوں، زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، آقا حسین کربلا میں شہید ہو۔ یہ قافلہ قید خانہ شام پہنچ گیا۔ قید خانہ شام ایک ایسا قید خانہ کہ جہاں دن بھر دھوپ رات بھر اوس۔ کبھی یہ ملتا ہے کہ ایسا قید خانہ کہ جہاں نہ دن کی خبر ہوتی تھی نہ رات کی خبر ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کبھی ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا کہ جہاں دن بھر دھوپ رہتی تھی رات بھر اوس گرتی تھی۔ کبھی ایسے قید خانے میں رکھا جاتا تھا کہ جہاں نہ دن کی خبر ہوتی تھی نہ رات کی خبر ہوتی تھی۔ اور اسی قید خانے کے دروازے پر کھڑی ہوئی سکینہ مصائب کربلا بیان کرتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بچے سن سن کے روتے تھے، پھر بچے پوچھتے تھے کہ تمہارے بابا تمہیں چھڑانے نہیں آتے؟ تو سکینہ تڑپ کے کہتی تھی میرا بابا کیسے آئے، میرے بابا کو کربلا میں شہید کر دیا۔ کبھی وہ بچے پوچھتے تھے کہ تمہارا کوئی چچا موجود نہیں ہے، تو یہی سکینہ تڑپ کے کہتی تھی ارے میرے چچا کے بازوؤں کو قلم کر لیا ہے۔ جب کسی بچے کی گود میں کسی چھوٹے بچے کو دیکھ لیتی تھی، قریب بلاتی تھی اور بلا کے پوچھتی تھی یہ تمہارا بھائی ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں یہ ہمارا بھائی ہے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرماتی تھی پروردگار سب کے بھائی سلامت رہے، لیکن میرے بھائی علی اصغر کو تیر کا نشانہ بنایا گیا۔ اے پروردگار میرا بھائی علی اصغر تیر ستم کا نشانہ بن گیا۔ بچے روتے ہوئے رخصت ہو جاتے تھے، سکینہ دروازے سے واپس آ جاتی تھی۔ ایک روز جب بچے آئے تو قید خانے کے دروازے پر کوئی نظر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد آواز دی سکینہ بی بی ہم آ گئے۔ اے شہزادی کیا کہ واقعات آج نہ سناؤ گی؟ قید خانے سے ایک آواز آئی بچوں اب تم واپس چلے جاؤ کیونکہ اب سکینہ نہ آئے گی۔ وہ بچی مر گئی جو واقعات بیان کرتی تھی۔ ارے بڑی سکینہ حسینہ والیہ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ریاض حسین نقوی صاحب اور ان کی اہلیہ اور فردانہ روما کے نام مثال ثواب فرمائیں۔